ہارا جنون بائی ہما قریشی ایپیسوڈ نمبر 21 اینڈ 22۔ سمرا غصے سے تنفن کرتی روم میں داخل ہوتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ رہ رہ کر مصطفیٰ پر غصہ اور اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بھلا کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ نہ ہوتی تو وہ دوسری شادی کر لیتا؟ اس نے تو کبھی اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ اور وہ دوپٹہ گلے سے اتار کر ایک طرف کو پھینک دیا تھا۔ بادامی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ دل بار بار بھر کر آ رہا تھا۔ سمرا! چند ساعتوں بعد وہ اسے پکارتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ سمرا چونک سی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ مصطفیٰ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اسے روتا ہوا دیکھ اس کے قریب آیا، جو غصے سے رخ پھیر گئی۔ سمرا، واٹ ہیپنڈ؟ ہوا کیا ہے؟ اس بار وہ حیران ہوا۔ کچھ نہیں، جائیں یہاں سے پلیز۔ اپنی حالت کا احساس ہونے پر جلدی سے سٹ پٹا کر دوپٹہ گلے میں لیا تھا۔ رونے کی وجہ تو بتائیں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ آپ جا کر دوسری شادی کریں اپنی اس سیکرٹری سے۔ اس بار وہ غصے سے ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ مردوں کو دوسری شادی کا شوق اتنا کیوں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اب وہ جان کر جی جلا رہا تھا۔ سمرا نے ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ مصطفیٰ نے آئی برو اٹھائے۔ نہیں، مطلب مجھے آپ کا یہ ری ایکشن سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ تو خون بہانے آئی لڑکی ہیں نا، تو پھر میں دوسری شادی کروں یا کچھ بھی؟ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے مصطفیٰ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سے جا کر بولا۔ سمرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب اگر آنٹی آپ کی دوسری شادی کرائیں گی تو آپ مان جائیں گے؟ سمرا کو اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ دل مانو بیٹھ سا گیا تھا۔ آف کورس مان جاؤں گا۔ اب اگر پہلی والی ایک ہی راگ الاپتی رہے گی کہ میں خون بہانے آئی ہوں، تو پھر میں تو ساری زندگی اسی بیوقوف عورت کے انتظار میں نہیں خراب کر سکتا نا۔ وہ ہنوز لاپرواہ لہجے میں گویا ہوا۔ اگر اس کی محبت ٹیڑھی تھی وہ سیدھی بھی خوب کرنا جانتا تھا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں اور جا کر دوسری والی کی کاسٹ سلیکٹ کرانے میں مدد کریں۔ وہ اچانک ہی بیڈ کے سرہانے رکھا تکیہ اٹھا کر مصطفیٰ کی جانب اچھالتی اسے حیرت زدہ کر گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمرا؟ وہ تکیہ کیچ کرتے اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ ابھی آنٹی آ جائیں گی تو فضول میں ڈرامہ بن جائے گا۔ وہ غصے میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اتنا غصہ نہ جانے کس وجہ سے آ رہا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ اس کا غصہ کسی بھی خاطر میں لائے بغیر لاپرواہی سے کندھے اچکاتا اس کے لال سرخ چہرے پر ایک نگاہ ڈالتا کمرے سے نکلنے لگا، پھر ٹھہرا۔ سنیں، کھانا کھا لیجیے گا۔ وہ اپنی نرم فطرت کے تحت خود کو احساس کرنے سے باز نہیں رکھ سکا تھا، جبکہ سمرا کا دل کیا چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، مگر فی الحال وہ اپنی بے بسی پر رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کو اجالا ہر سو اپنی روشن کرنیں بکھیرتا تازگی سی پھونک رہا تھا۔ ہر سو ابر سا چھایا ہوا تھا۔ مشتبہ صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ 2 روز قبل اہان پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اس ماہ کی 10 کو اہان اور آئزل کی شادی ہونا طے پائی تھی۔ وہ اس وقت موبائل پر مگن سا کچھ ٹائپ کرنے میں مشغول تھا۔ مشتبہ! آئزل سنجیدگی سے پکارتی نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھ گیا۔ میں نے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل جھجک کا شکار تھی۔ بولو۔ وہ نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے اسے اجازت دینے لگا۔ تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ میں نے اور اہان نے اپنی مرضی سے بغیر تمہارے علم میں لائے یہ نکاح کر لیا؟ وہ ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے دھیمی سی آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ مشتبہ کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آئزل۔ وہ ذرا خفا ہوا۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ جب تم اپنی مرضی کر چکی تو اب صفائیاں پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ناراضی سے بولا۔ میں نے یہ نکاح اپنی نہیں بلکہ بابا کی مرضی سے کیا تھا۔ وہ اس قدر اچانک سے بولی تھی کہ ایک لمحے کو تو مجتبیٰ گنگ رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ جس روز بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ماما تو اسی وقت ہمیں چھوڑ گئی تھی، مگر بابا ہسپتال میں تھے۔ اس نے تمہید باندھی۔ آگے بولو آئزل۔ یہ سب معلوم ہے مجھے، وہ بے چینی سے بولا۔ اس کا باپ اسے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا تھا؟ ابا جانتے تھے کہ تم کم عمر ہو اور جذباتی بھی، اور جب انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں رہا تو وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جانا چاہتے تھے۔ آئزل کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اوہ، مطلب انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ اس اہان پر یقین تھا؟ وہ مایوس ہوا۔ ایسا نہیں ہے مشتبہ، انکل اور اہان شروع سے یہی چاہتے تھے۔
مگر تہمینہ آنٹی کی وجہ سے ہمیشہ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ مزید گویا ہوئی، تو اب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ تلخی سے بولا، بابا نے یہ نکاح ہسپتال میں کرایا تھا جس وقت تم ماں کی تدفین کے بعد خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے۔ اسی شام یہ نکاح ہوا تھا۔ اس وقت وہاں احان انکل اور بابا موجود تھے۔ ہم تمہیں بھی بتانا چاہتے تھے مگر اس وقت تم صدمے میں تھے۔ صدمے میں تو میں بھی تھی، مگر بابا کی خاطر میں نے حوصلہ کیا تھا اور صرف انہی کی وجہ سے یہ نکاح بھی کیا تھا، ورنہ جس طرح ہر بار تہمینہ آنٹی ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں تو میں یہ نکاح کبھی نہ کرتی۔ بابا نے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں، مگر گزرے سالوں میں ایسے حالات ہی نہ بن سکے۔ پھر احان نے کہا کہ وہ آنٹی کو منا کر باقاعدہ رشتہ لے کر آئے گا، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ وہ بتاتے ہوئے کس کرب سے گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ بابا نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ انہوں نے ہمیشہ مجھے چھوٹا ہی سمجھا ہے، تو کیا اب چھوٹا نہیں ہوں میں؟ وہ آنکھیں مسلتا کسی بچے کی طرح شکوہ کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مصطبیٰ، تم یہ بھی تو دیکھو نا، ماما چھوڑ گئی، پھر بابا کو اپنی سانسوں کا بھروسہ نہیں رہا، وہ اسی رات ہمیں چھوڑ گئے۔ تو سوچو نا وہ اپنی جوان بیٹی کے لیے کس قدر پریشان ہوں گے۔ آئزل نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے لگی تھی۔ پلیز مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لو، ورنہ میں اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکوں گی۔ وہ ماں باپ کو یاد کر بھائی کی بے رخی پر پھپک پھپک کر رونے لگی تھی۔ رو تو وہ بھی رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کا واحد رشتہ بھی اس سے دور ہونے جا رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں آئزل، بھلا تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور اگر تم سے ناراض ہو گیا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ بہن کو کندھے سے لگائے وہ آنسوؤں سے گلوگی لہجے میں گویا ہوا تھا، جو اب اس سے بہت سی باتیں کرتی، کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی، جبکہ وہ بھی اپنا بچپن اور ماں باپ کو یاد کر بڑی بہن کی محبت و شفقت پر سب بھول گیا تھا۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا ضرور تھا، مگر مان ہمیشہ بڑے بھائیوں والا ہی دیتا تھا۔ عریشہ اس وقت اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتی مست مگن سی گنگناتی ہوئی کار سڑک پر دوڑا رہی تھی، جبھی اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی ایک بار پھر اسے فالو کر رہا تھا۔ اف، اب یہ کون ہے؟ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھتے خود ساختہ قیاس کیا۔ بیٹا تو جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھوں سے اب گیا۔ وہ غصے سے سوچتی ڈیش بورڈ پر رکھی گن اٹھا کر لوڈ کر چکی تھی، ساتھ ہی کار کی سپیڈ کو زیادہ کیا۔ اب وہ پوش ایریا کی سنسان گلیوں میں گھس گئی تھی۔ وہ گاڑی جو اسے فالو کر رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ عریشہ نے ونڈو سے سر باہر نکالتے فائر کھول دیا تھا۔ دوسری جانب سے بھی جوابی وار کیا گیا تھا۔ اف، یہ تو مرنے مارنے پر اتر آئی۔ وہ خوف سے سوچتی اب جلدی سے مصطفیٰ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جہاں دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا تھا، دل بہت رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی بھی ڈرائیو کرنا مشکل ہوا تھا، جبھی وہ گاڑی اسے اوورٹیک کرتی سامنے سے آئی تھی اور سیاہ رنگ وردی میں ملبوس گارڈز نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ باہر نکلو۔ عریشہ کا دم خشک ہوا۔ دیکھو تم جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، میرے تایا کے آدمی ہو نا تم؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ وہ باوردی گارڈز اس کی سنی انسنی کرتے زبردستی گاڑی سے باہر نکالتے اپنی گاڑی میں دھکا دے کر بٹھا چکے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ مان فرنٹ سیٹ پر موجود شخص کے اشارے پر گارڈز اس کی مخصوص رگ دباتے بے ہوش کر چکے تھے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں موجود بیڈ پر چت لیٹی وہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ ذہن معاف ہو چکا تھا۔ دھیرے سے پلکیں وا کی تو نگاہ سیدھی چھت پر گئی تھی۔ مندی مندی سی آنکھیں مسلتے صورتحال سمجھنے کی کوشش میں وہ نامانوس جگہ دیکھ ادھر سے ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ ذہن کے بیدار ہوتے ہی یکدم چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے یہاں؟ مجھے کیوں لائے ہو؟ عریشہ نے جلدی سے اپنی شرٹ کا بگڑا گلا کھینچ کر درست کیا تھا۔ اوہ ہیلو ڈیئر کزن۔ دوسری جانب سے اس کی آواز سن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا وہ نوجوان شوق سے لہجے میں بولا تھا، تم گھٹیا انسان، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ عریشہ کمرے کی بتی روشن ہونے پر چندھیائی آنکھوں سے دیکھتی سختی سے گھرائی تھی۔ ہاں 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 بیبی، اس میں کیا گھٹیا پن ہے ہاں؟ وہ پچکارنے والے لہجے میں بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی چیپ حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ ناگواری سے گھرائی تھی۔ نہیں، ویسے میں نے تمہارا ریپ تو ہرگز نہیں کیا جو تم یوں چلا رہی ہو۔
اس کی بےہودگی پر عریشہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے، گھر چھوڑ کر آؤ مجھے، وہ تندہی سے بولی۔ چھوڑ دیں گے، یہ بتاؤ بیبی کہ تم گھر کیوں نہیں آتی؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا۔ کیونکہ تم میرے باپ کے رشتہ دار ہرگز نہیں ہو، اس لیے، وہ نفرت سے گھرا کر بولی تو مقابل کا فلک شگاف کہکہا بلند ہوا تھا۔ مت بھولو بیبی کہ میں نہ صرف تمہارے باپ کا رشتہ دار ہوں بلکہ بچپن کا منکوب بھی تو ہوں تمہارا، وہ مقابل آنکھ دبا کر مانی خیزی سے بولا تھا۔ عریشہ نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نفرت سے غرائی تو وہ اس کی بے بسی پر قدم اٹھاتا نزدیک آنے لگا۔ دیکھو میرے نزدیک مت آنا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مصطفیٰ تمہیں جان سے مار دے گا، وہ ہذیانی سی ہو کر چلانے لگی تھی جبکہ مقابل اپنی ہی کرنے میں مگن اس کے بے حد نزدیک چلا آیا تھا۔ چلاؤ، تمہاری چیخیں مجھے سکون پہنچاتی ہیں۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ عریشہ کو اپنے حواس پر قابو رکھنا مشکل لگا تھا۔ سمرا ڈنر کے بعد پانی پینے کی غرض سے روم سے باہر آئی تو مصطفیٰ کو لاؤنج میں پریشان سا ٹہلتا پایا۔ وہ آج آفس سے ذرا دیر سے واپس آیا تھا۔ کیا ہوا مصطفیٰ، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا جو اس کی آمد کے باعث چونک گیا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ اس نے ذرا حیرت سے گھڑی کی جانب دیکھا جو 12 کا حصہ عبور کر رہی تھی۔ بس سونے ہی جا رہی تھی، مگر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں عریشہ کہاں رہ گئی ہے؟ اس نے پیشانی مسلی۔ کیا مطلب؟ اتنی رات کو عریشہ کہاں گئی؟ اس نے ہونکوں کی مانند سوال کیا۔ کار پورچ میں گاڑی ٹھہرنے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ معلوم نہیں، دیکھتا ہوں، وہ اتنا کہہ کر ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کرتا قدم بڑھانے لگا۔ جبھی وہ سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ عریشہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کہاں تھی صبح سے؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان تھا؟ اس کا چہرہ رونے کی زیادتی کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا نزدیک گیا تھا جبکہ وہ خود پر قابو کھوتی یکدم آگے بڑھتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مصطفیٰ، وہ کہہ رہا تھا، وہ میرا شوہر ہے۔ مصطفیٰ، جو اس کی حرکت پر ہمیشہ کی طرح سٹ پٹایا تھا، ذرا حیران ہوا جبکہ سمرا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ کون؟ کیا ہوا؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے خود سے جدا کر گیا۔ وہ میرے تایا ابو کا بیٹا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ دادا ابو نے بچپن میں ہمارا نکاح کرا دیا تھا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، تم ذرا حوصلہ رکھو، میں دیکھتا ہوں۔ مگر تم سارا دن سے کہاں غائب تھیں؟ آج میں ذرا لیٹ گھر واپس آیا تو مجھے پتہ لگا کہ تم ابھی تک آفس سے گھر واپس نہیں آئیں۔ میں نے مما کو اتنی مشکل سے مطمئن کیا ہے۔ اب وہ اس کو پکڑ کر صوفے تک لایا۔ سمرا پلیز ان کے لیے پانی لے آئیں۔ وہ خاموش کھڑی سمرا سے مخاطب ہوا۔ مصطفیٰ، اس نے مجھے گاڑی سمیت کڈنیپ کر لیا تھا۔ اور تمہارا نمبر کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ میں نے کتنی کالز کی تمہیں؟ اب وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ ریلیکس، میں بزی تھا، ایک سائٹ کے وزٹ پر تھا، وہاں سگنلز نہیں آتے یار۔ اس نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ مجھے بچاؤ پلیز ان لوگوں سے۔ اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تمہارے بابا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اس حقیقت کے بارے میں تو وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تم ریلیکس کرو یار۔ وہ ایک بار پھر روتے روتے مصطفیٰ کے کندھے سے جا لگی تھی۔ سمرا کی برداشت کی انتہا ہوئی تھی۔ اس سے مزید یہ سب ڈرامہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا جبھی وہ سمرا کو رخ پھیر کر کھڑا دیکھ احساس ہونے پر فوری سیدھی ہوئی۔ سوری سمرا، وہ نادم ہوئی۔ اٹس اوکے، اس میں سوری کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سمرا پلیز عریشہ کو ان کے روم تک لے جائیں۔ بھلے عریشہ کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہو چکا تھا مگر اسے اس کی یہ چپکا چپکی ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ مصطفیٰ کے لہجے میں التجا محسوس کر ایک گہری سانس خارج کر گئی تھی۔ نہیں تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی، اینڈ سوری میں نے بلا وجہ پریشان کر دیا۔ اب وہ خود پر قابو کر چکی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، اب میں خود بات کروں گا ان سے کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور تم فکر نہیں کرو، میں صبح ہی پولیس میں کمپلین کروں گا ان کی۔ اب مصطفیٰ کا سوچ سوچ کر خون کھو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے فیملی میٹر میں بولے، مگر وہ لوگ کچھ بھی کرو مصطفیٰ، مگر مجھے ان لوگوں سے رہائی چاہیے۔ وہ بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ عریشہ کا بار بار قریب آنا اسے اچھا خاصا اریٹیٹ کر جاتا تھا۔
اب وہ خاموش کھڑی سمرا کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو سینے پر بازو لپیٹے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ جائیں آپ بھی روم میں، اس نے ذرا پیشانی مسلی۔ کیوں، آپ کو میرے یہاں کھڑے ہونے سے کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ نہیں، بالکل نہیں، بھلا مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے جبھی باہر سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ آج شام سے موسم خراب تھا، مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ ایک کام کیجیے، ساری کھڑکیاں بند کر دیجیے۔ یکا یک ہواؤں کو رخ تبدیل کرتا دیکھ مصطفیٰ نے کہا، ہاں میں تو یہاں صرف کام کرنے کے لیے رہ گئی ہوں نا۔ سمرا یہ کر دیں، سمرا وہ کر دیں، اسے نہ جانے غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ وہ مسلسل تپی ہوئی پٹک پٹک کر ساری کھڑکیاں دروازے بند کر رہی تھی۔ مصطفیٰ اپنی ناک کھجاتا لاؤنج کی ساری بتیاں گل کرتا اس کے تعاقب میں بڑھا، جو اب کچن کی کھڑکیاں بند کر رہی تھی۔ پورے گھر کی بتیاں ہمیشہ کی طرح سیکیورٹی ریزن کے باعث بجھا رکھی تھیں۔ نیم روشنی میں ڈوبے کچن میں تیزی سے کھڑکیاں بند کر کے جیسے ہی پلٹی تو سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر چونکی، جو بغور گہری نگاہوں سے اسی کے سراپے پر نگاہیں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی، تھوڑی سی چائے چاہیے۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی پر سمرا کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، جو اب قدم اٹھاتا نزدیک آیا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خود بھی 2 قدم پیچھے لیتی کاؤنٹر سے جا لگی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس کے ارد گرد کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کرتا مصطفیٰ سمرا کو بری طرح سے حیرت زدہ کر گیا تھا۔ خوف زدہ سی ہرنی کی معنی چمکتی آنکھوں میں گھبراہٹ کا تاثر واضح تھا۔ وہ، میرا مطلب مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ رات کا پہر، گھر کا سناٹا، نیم روشنی میں ڈوبے کچن میں مصطفیٰ کی قربت پر اس کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ کپڑوں سے آتی مخصوص پرفیوم کی خوشبو حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی تو آپ مزید کوئی دوسرا کام بھی کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سمرا کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں، جہاں گھبراہٹ واضح تھی، اور وہ اسے اچھا خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نہیں تو مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے چہرے پر جھولتی ایک شرارتی سی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ واقعی وہ اچھا خاصا جھکا ہوا کھڑا تھا، جبکہ ادھر ادھر نظریں پھیرتی سمرا نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اسے فاصلہ قائم رکھ سکے۔ ماتھے پر پسینے کے شبنمی قطرے نمودار ہوئے تھے، دل کان میں بجتا محسوس ہوا تھا۔ مصطفیٰ، وہ میں ابھی اس کے لفظ لبوں میں ادھورے تھے، جب اچانک باہر سے بجلی کڑکنے کی آواز کے ساتھ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اوہ شٹ! وہ یکدم ہی پیچھے ہوا۔ مصطفیٰ پلیز یہیں رہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ پیچھے ہوتا، سمرا نے خوف سے سینے سے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ریلیکس، یہیں ہوں۔ اس نے سمرا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کیا۔ میرا موبائل۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالتے اس نے ٹارچ روشن کی، جبکہ اب باقاعدہ کھڑکی دروازے طوفانی بارش کے باعث بجنے لگے تھے۔ شکر، یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ اب سمرا کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ مصطفیٰ نے ٹارچ کی روشنی میں اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تعصب سے سر جھٹکا، جو اس کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے ذرا چڑھ کر کہتے فاصلے سے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر اس پر نشست سنبھالی۔ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ وہ بھی تیزی سے اس کی سمت آئی، مگر اسے بیٹھتا دیکھ ٹھہر گئی۔ سمرا، کبھی کبھی دل تو چاہتا ہے کہ بس۔ اس نے گھومتے ہوئے دماغ اور غصے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ اندھیرے سے خوف زدہ سی خود بھی اپنی چیئر مصطفیٰ کے قریب لگاتی ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپ کچھ نہیں کرتی محترمہ، سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے بس۔ اس نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں آپ کس بات پر اتنا خفا ہو رہے ہیں۔ اس نے نروٹھے پن سے سر جھٹکا، جبھی باہر تیز بجلی کڑکی تھی، اور سمرا نے خوف سے اس کا ہاتھ کلائی سے تھاما تھا۔ سمرا یار، اتنا بچوں کی طرح ریئیکٹ نہ کریں، بالکل اچھی نہیں لگ رہی مجھے۔ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ آپ جان کر ایسا کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ اس نے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ وہ کتنی دیر سے خود پر قابو کیے ہوئے تھی، دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اسے بچپن سے فوبیا تھا۔ سر شکر تھا کہ وہ اب اپنے اس ڈر پر بہت قابو کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود دل کی دھڑکن کا تیز ہونا تو نارمل سی بات تھی۔
آپ یہاں بیٹھے، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں ان نالائقوں نے جنریٹر کیوں نہیں آن کیا اب تک، نہ ہی یو پی ایس کی لائٹ روشن ہوئی۔ اب وہ پرسوچ ہوتا کھڑا ہوا، کیا نہیں، میں یہاں اکیلے ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ وہ فوری ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر بارش ہو رہی ہے، اس نے آئی برو اٹھائے۔ تو آپ بھی نہیں جائیں نا، یہیں رہیں میرے ساتھ، ابھی کچھ دیر بعد لائٹ خود آ جائے گی۔ اس نے جھٹ جواز پیش کیا، سوچ لیں۔ اس کی ٹون ایک بار پھر چینج ہوئی، کیا سوچ لیں، پلیز یہیں رہیں بس۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تو مصطفیٰ اس کی حالت کے پیش نظر مزید بے رخی نہیں برت سکا تھا۔ اچھا روئیں تو نہیں، کہیں نہیں جا رہا یار، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلے اندھیرے میں چھوڑ کر باہر جانے کا۔ اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے اسے تحفظ فراہم کیا تھا، جو اچانک پڑنے والی افتاد پر ایک گہرا سانس بھرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بنا کر وہ دوسرے سے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کس کا میسج ہے؟ اس نے ذرا اچک کر دیکھنا چاہا۔ میری سیکرٹری کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، تو یہ کون سا وقت ہے میسج کا؟ سمرا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ بس ویسے ہی، وہ بھی جاگ رہی ہوگی نا۔ اپنے جذبات پر تو وہ فاتحہ پڑھ چکا تھا، اب ذرا سمرا کو تپا رہا تھا۔ تو اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کچھ بھی نہیں بھئی، بلا وجہ میں کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ موبائل آف کر کے ٹراؤزر میں ڈالتا وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کچن میں اب گھپ اندھیرا تھا۔ مصطفیٰ لائٹ تو روشن کریں پلیز، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ نادانستہ اس کے مزید نزدیک ہوتی اس کے جذبات بڑھا چکی تھی۔ آپ ڈر کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ نرمی سے اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حصار مزید تنگ ہوا تھا۔ سمرا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ ہم روم، میرا مطلب لائٹ پتہ نہیں کب آئے گی، روم میں چلتے ہیں۔ اس نے ذرا گڑبڑا کر صفائی پیش کی، سوچ لیں، اکیلے کمرے میں اندھیرے میں رہ لیں گی؟ اس کا چہرہ اپنے لمس سے مہکاتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا، مصطفیٰ پلیز۔ زوروں سے دھڑکتے دل پر قابو پاتی ایک جھٹکے سے اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ سمرا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، چلیں اب۔ وہ ناگواری سے بولتا، ایک ہاتھ سے تھامتا، تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مصطفیٰ، میرا کمرہ وہاں ہے۔ سمرا نے ناچار لب چپائے۔ آج ساری رات شاید لائٹ نہ آئے اور جنریٹر میں کوئی مسئلہ ہی ہوا ہوگا، جبھی ابھی تک لائٹ نہیں جلی۔ آپ اپنے کمرے میں کیسے رہیں گی؟ مصطفیٰ نے اسے بیڈ پر دھکیلنے کے انداز میں بٹھاتے متوازن لہجے میں کہا، ساتھ ہی سائیڈ پر رکھی سگریٹ کی ڈبیاں اٹھائیں۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ سائیڈ پر رکھ چکا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، ایک نظر نیم اندھیرے میں واضح ہوتے اس کے چہرے پر ڈالی۔ دیکھتا ہوں کوئی چارجنگ لائٹ وغیرہ۔ لائٹ جاتی تو نہیں ہے، پتہ نہیں اس وقت کیوں چلی گئی ہے۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ اب اسے کیا بتاتا، رات کے اس پہر وہ اسے اچھا خاصا پریشان کر چکی تھی۔ اس کی یہاں موجودگی کسی امتحان سے کم ہرگز نہیں تھی، ایسے میں اب سگریٹ پھونک کر ہی یہ رات گزارنے والا تھا۔ رہنے دینا، یہیں رہیں پلیز۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام لیا